السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں، اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کردہ عنوان کہ الدعاء من اقوى الاسباب، کہ دعا جو ہے وہ بڑے مضبوط اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ گویا کہ مسبب جو مطلوب ہے، مقصود ہے، جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے ایک انسان کا، اس کو پانے کے لیے ایک بہت بڑا مضبوط ذریعہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس مضبوط ذریعے کو فالو اپ کرے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے التجا رکھے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سستی نہ کرے۔ فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ فَالدُّعَاءُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ، تو اس اعتبار سے اس وقت یہ دعا بڑے مضبوط اسباب میں سے ایک سبب ہوگی۔ فَإِذَا قُدِّرَ وُقُوعُ الْمَدْعُو بِهِ بِالدُّعَاءِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ، کہ دعا کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو فوری طور پہ اس کا جو مقصود ہے وہ ملے تو تبھی ہی وہ دعا ہماری دعا ہے۔ اگر اس کا مطلوب اور مقصود حاصل نہیں ہوا تو وہ دعا ہی نہیں رہی، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کرنی نہیں چاہیے۔ تو دعا کے نتیجے پر دعا کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نتیجے پر انحصار نہ کرتے ہوئے انسان دعا بس کرے، جو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ بتلانا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ لم یصح ان یقال، یہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ لا فائدۃ فی الدعاء، کہ دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم نے پیچھے پہلے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ استعجال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا کی اور دعا کرتا رہا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو گویا نتیجے پر اس بات کو نہ رکھے کہ دعا کا نتیجہ وسیلہ ملے گا تو میری دعا ہے، وگرنہ میں دعا کرنی چھوڑ دوں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ لا فائدۃ فی الدعاء، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کما لا یقال، جس طرح کہ یہ نہیں کہنا درست کیا کہ لا فائدۃ فی الاکل والشرب وجمیع الحرکات والاعمال، کہ کھانے اور پینے میں کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی دیگر زندگی کے جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، انہوں سارے انجام دینے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا کوئی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے، نہ کرے گا، قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم، کہ اس کو یہ کہا جائے ہاں جی کھانا پینا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں کھاتا ہی نہیں۔
پینے میں فائدہ نہیں لہٰذا میں پیتا ہی نہیں، یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حرکت میں کوئی برکت نہیں ہے، بس بیٹھ جاؤ آرام سے سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے دعا، اور ایک بہت بڑا سبب ہے مسبب تک پہنچنے کا، مقصود حاصل کرنے کا، جس طرح کہ زندگی کے نشیب و فراز میں انسان آرام سے نہیں بیٹھتا اور کھانے پینے کی تگ و دو کرتا ہے، اور اس سے اس کو انکار نہیں ہے عملی، تو اس اعتبار سے یہ ایک بڑا سبب ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَسْبَابِ أَنْفَعُ مِنَ الدُّعَاء، وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ پھر اس اعتبار سے دعا سے زیادہ نفع والی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو انسان ایک اپنا فائدہ سمجھ کر اور منفعت بخش چیز سمجھ کر اس کو اپنا لے اور اس سے اعراض نہ برتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا أَبْلَغُ فِي حصول مطلوب، نہ ہی دعا سے بڑھ کر کوئی نفع دینے والی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر مطلوب کو، مقصود کو پانے کے لیے جو ٹارگٹ اور ہدف ہے، کوئی اور بڑا ذریعہ ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کو ایک بڑا سبب گردانتے ہیں، اور آگے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اور عنوان کے تحت کہ عمر یستنصر بالدعاء، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا جیسی جو قوت ہے اس کو اپنا اسلحہ بنا کر، ایک بڑا ہتھیار بنا کر ہر جگہ پر استعمال میں لاتے ہیں، اور اس کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عالم الامہ باللہ ورسولہ، کہ امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد کو سمجھنے والے تھے، پانے والے تھے، وَأَنْ أَفْقَهَهُمْ فِي دِينِهِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے عطا کردہ اتارے ہوئے نازل کردہ دین کو سمجھنے والے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ كانوا اقوام بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرہم، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیگر لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہ جو ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، وہ اس سبب کو، یعنی اس دعا کے، یہ دعا کا جو سبب ہے، و شروط ہی، اور اس کی شروط کو، و آداب ہی، اور اس کے آداب کو جو ہم نے ذکر کیے ہیں، بروئے کار لانے والے، سار انجام دینے والے، استعمال میں لانے والے تھے۔ تو جب شریعت کی روح کو سمجھنے والے یہ جماعت تھی صحابہ کرام، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مثال پیش کی کہ دعا کو کس طریقے سے وہ بطور ہتھیار کے استعمال کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعا کے ساتھ تعلق تھا، وابستگی تھی، اس کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ مجموعی طور پر صحابہ کرام محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر، اللہ نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثال اور ان کے نمونے تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ صحابہ اکرام جن کی پیشانیوں پر اللہ کی عبادت و ریاضت سے علامات واضح ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اور صحاب میں سے ہیں، تو انہوں نے جو جیسے زندگی گزاری، اللہ رب العالمین اس طرح کے اور ان کے ایمان کا تقاضا کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان اس طرح لاتے ہو جس طرح کہ صحابہ پیغمبر کے صحابہ پہ ایمان لائے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہوگے، کیونکہ وہ
ہدات یعنی مہدیین بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، اور خود ہدایت پر کاربند تھے۔ تو ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحیثیت مجموعی، اور ان کا ایمان اور ان کا طریقہ، طرز بیان، جو زندگی کا تھا، طرز عمل، وہ ایک ہمارے لیے قرآن و سنت میں نمونہ ہے۔ اور ان میں سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جن کا ذکر ہوا ہے کہ کہتے ہیں وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یستنصر بہ علی عدوہ، کہ جب بھی انہیں ضرورت پیش آتی اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کرنے کی، یا دشمن کے خلاف کوئی صف بندی کی، یا دشمن کے خلاف صف آرا ہونے کی، مقابلہ کرنے کی، تو سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس، باوجود کہ اللہ نے انہیں بڑی قوت دی، طاقت دی، انہیں بڑی بڑی مضبوط صحابہ جیسی فوجیں عطا کیں، بڑے وسائل عطا کیے، لیکن ان سارے اسباب اور ان ساری جو ظاہری قوتیں اور طاقتیں تھیں، اور جمع غفیر تھا ایک مسلمانوں میں فوج کا، اور پھر ایک فتوحات کا ایک سلسلہ تھا، پھر ان کے سامنے فتوحات کے نتیجے میں ہونے والی اموال غنائم، غنیمتوں کے اموال کے انبار تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ علامہ موصوف رحمہ اللہ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ یستنصر بہ علی عدوہ وکان اعظم جندیہ، کہ دعا کو وہ سہارا بناتے، دعا کو بڑا وہ ہتھیار سمجھتے، دعا کی طرف لپکتے، دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ وکان یقول لاصحابہ، اور اپنے ساتھیوں کو وہ کہا کرتے تھے، کیا جو کہ ان کا یہ مقولہ بڑا ہی معروف ہوا اور بہت ہی زیادہ ایسے موعظت اور نصیحت ہے کہ لستم تنصرون بکثرۃ، کہ تم اپنی عددی تعداد یعنی قوت کی بنا پر، یا جو مادی اسلحہ ہے اس کی بنا پر تمہیں جو ہے وہ مدد نہیں دی جا سکتی، نہ دی جاتی ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، ومن نصر الا من عند اللہ۔ اور تم نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ جس میں وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کتنی ہی تھوڑی تعداد میں لوگ بڑی بڑی بھاری فوجوں اور اسلحہ سے لیس دشمن پر وہ حاوی ہو گئے، فتح یاب ہوئے۔ تو یہ دعا، یہ جو فتح و نصرت اور مدد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا ہمیں اپنا دامن اللہ کی طرف پھیلانا چاہیے۔ حنین جو ہے غزوہ، وہ ہمارے لیے ایک بڑے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ آج ہم اپنی جو تعداد ہے اس کی بنا پر ہمیں شکست نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ہی ناپسند فرمایا، اس خیال کے آنے کو ہی ناپسند فرمایا کہ یہ ان کے ذہن میں بات کیوں آئی اس طرح کی کہ کیا فتح جو ہے یہ ان کی اپنے ذاتی کمال کی بات ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا یا ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ہم فتح یاب ہوں گے، وگرنہ نہیں۔ تو غزوہ بدر اس کی فضا وہ بھول گئے ہیں جب اللہ نے فرشتے اتارے تھے، اور ان کی تعداد کیا تھی، اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ وَحُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اس دن تم پاؤں اکھڑ گئے، آپ تمہارے شکست کھا گئے اور پسپاں ہو گئے، پیچھے بھاگے تم، تو اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری عددی قوت نے اور مادی اسلحہ نے کچھ بھی کام نہ دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ یہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وَإِنَّمَا تُنصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ تمہیں جو مدد دی جاتی ہے وہ آسمان سے مدد آتی ہے، وہ مدد دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور یہ کہا کرتے تھے، إِنِّي لَا أَحْمِلُ حَمَّ الْإِجَابَةِ، یہ بڑی معروف بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ مجھے اس بات کی اہمیت نہیں کہ میری دعا کا نتیجہ مجھے ملا ہے، صلہ ملا ہے، یا دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، ولیکن حمد دعا، کہ مجھے اصل جو اہمیت ہے میرے ہاں، میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملی ہے کہ نہیں، دعا میں نے کی ہے کہ نہیں، دعا میں تسلسل رہا کہ نہیں۔ فَإِذَا
فَإِذَا أُلْهِمْتُمْ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، جب تمہیں دعا کی توفیق مل گئی اللہ کی بارگاہ میں تو قبولیت اس کے ساتھ ہے، وہ قبولیت اس سے جدا چیز نہیں، کیونکہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، یقین کامل اور مستحکم۔ اسی لیے ناظرین یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہمیں مذکور دکھائی دیتی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے تھے مدینہ منورہ میں جب آپ خلیفہ تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے شہادت سے ہمکنار کر اپنے نبی کے شہر میں، اللہ اکبر، ایک تو شہادت دے اور دوسرا اپنے نبی کے پاکیزہ شہر میں شہادت دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ آپ کا نام لے کے سنتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ جو کہ مدینہ میں ہیں اور پھر انہیں شہادت ملے گی، اور پھر مدینہ شہر میں شہادت، کیا مدینہ فتح ہوگا یا مدینہ میں جنگ ہوگی یا لڑائی ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ تو جس طرح جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے جو اپنا رزلٹ ہے وہ سامنے آیا تو سب کو پتہ چل گیا، اللہ اکبر، کہ کس شخص کے ہاتھوں فیروز ابو لولو جو کہ ایک پارسی تھا، مجوسی تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر اللہ نے سعادت بخشی دوران نماز، فرض نماز کے فجر کے وقت محراب میں آپ دعا جو جب کہ امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف فرما تھے، تو اس دوران عبادت یہ شہادت ملی، اور اللہ کے پیغمبر کے پاکیزہ شہر میں یہ شہادت نصیب ہوئی۔ تو ناظرین دیکھیے، دعا انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک اللہ جو کہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بارگاہ میں ایک انسان التجا کرتا ہے، سب کچھ جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کر سکتا ہے اور قادر ہے۔ کس طرح اسباب مہیا کیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے لیے، کہ کہاں سے وہ شخص چلا، پارتی مجوسی، اور کس طرح اس نے حملہ کیا مسجد میں اور آپ کو شہادت ملی اللہ کے پاکیزہ شہر میں۔ تو ناظرین یہ ہے دعا اور اس کا نتیجہ اور اس کا صلہ جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پروگرام میں سنا یا سنایا ہے، اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔